یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کا ہم اثر قبول کر لیں گے، وہ ہم پہ غالب آ جائے گا، ہم اس سے متاثر ہو جائیں گے، اس کی دنیا سے متاثر ہو جائیں گے۔ تو اس کا علاج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ جائیں کسی سے میٹنگ کے لیے، سب سے پہلا کام یہ کہ آپ ان کو کچھ دینے کے لیے جائیں، لینے کے لیے نہ جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس کو ایک پیغام پہنچاؤں گا، تو جو آدمی پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے، اور جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے متاثر ہو نہ ہو، لیکن نظام یہی ہے۔ اور اگر آپ ان سے کچھ مانگنے کے لیے جائیں گے، لینے کے لیے جائیں گے، تو آپ متاثر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کو جانتے ہیں۔ جب آپ جا رہے ہیں اپنے حاجت کے لیے، مانگنے کے لیے، تو ان کے دل پہ کیا اثر ہوگا اس کا۔ مجھ سے بہت سارے احباب جامعہ کے کہتے ہیں کہ فلاں سے جب ملاقات ہو تو آپ جامعہ کے حوالے سے یہ بات کر لیں، فلاں بات کر لیں۔ میں تو کہتا ہوں، میں تو ان سے نصیحت کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اگر میں ان سے اپنا تقاضا رکھوں گا تو نصیحت میں کوئی فائدہ ہوگا؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نصیحت داعی کے طور پہ جا رہے ہیں، ناصح کے طور پہ جا رہے ہیں، اور آپ ان کو پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے، دل میں کوئی اور غرض نہیں ہے، کوئی دنیوی مقصد، کوئی منصب، کوئی چیز نیت نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ مؤثر ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ متاثر ہوگا۔ قرآن مجید بھی اکثر میری گاڑی میں ساتھ ہوتا ہے، ساتھ نہ ہو تو جیب میں ضرور ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ میں آیت کھول لیتا ہوں اور اس آیت کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ اس کتاب اور اس آپ کے وعدے کے صدقے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری دعا قبول فرما۔ تو جتنی مدت سے میری ملاقاتیں حکومتی سطح پر ہوتی ہیں، افواج کی سطح پر ہوتی ہیں، بیوروکریسی کی سطح پہ ہوتی ہیں، یہ کہیں کاروباری لوگوں سے یا میڈیا کے لوگوں سے، تو جہاں جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو کبھی ذاتی مفاد، ذاتی غرض یا کوئی ان سے کوئی چیز لینا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ دوسرا، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر کام کو اس کے آداب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات کر لیں کہ وہ کن خیالات کا آدمی ہے، اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کی عمر کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، اس کی پارٹی کیا ہے، اس کے خیالات، نظریات کیا ہیں، اس کا کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے، عمر کیا ہے اس کا مادر علمی کیا ہے۔ جب ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی تو آپ جب گفتگو کریں گے تو گفتگو میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی آپ کہیں بیان کرنے کے لیے جائیں تو پہلے سے معلوم کر لیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ جب بیان کرنے کے لوگ جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے بیان کروایا ہے، جس نے دعوت دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے آپ کو بلانے سے۔ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، جو جلسے ہوتے ہیں تو جتنے بھی ذمہ داران لوگ، ان کا خاص مقصد ہوتا ہے لوگوں کو بلانے سے، اور خاص کسی خطیب کو یا کسی عالم کو، کسی شیخ کو بلانے۔ تو جب بھی کہیں جائیں ان کی محنت ضائع نہ کر دیں۔ جا کر کچھ آپس میں مسائل ہوتے ہیں، کچھ پارٹیوں کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ اختلافات ہوتے ہیں مدرسوں کے، جماعتوں کے، یہ چیزیں وہاں جا کے نہ چھیڑیں۔ آپ وہاں جائیں تو آپ کے جانے سے اس ادارے کو، اور اس ادارے نے جس مقصد کے لیے وہ جلسہ قائم کیا ہے، جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے، اس مقصد کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جب یہ کانوکیشن ہوتا ہے تو اس پہ جو اخراجات آتے ہیں، جس پہ محنت ہوتی ہے، تو 1 منٹ 40,000 کا ہوتا ہے تقریباً۔ 1 منٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ تو ہم نے جن لوگوں کو بلایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بلایا ہے نا، ایسے تو نہیں ہو رہا۔ اگر وہ اپنے ٹماٹر بیچ کے چلا جائے تو اگر اس نے 10 منٹ لیے، کتنا نقصان کیا اس نے۔ تو جیسے ہمیں نقصان ہوتا ہے، دوسرے کے پاس بھی آپ جاتے ہیں تو بہت اس کا اہتمام کیا کریں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس پہ غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس تقریب کا مقصد کیا ہے، یہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ان کی ضرورت کیا ہے۔ تو ان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہو، اگر آپ ان کی ضرورت سے متفق ہی نہیں تو آپ انکار کر دیں، معذرت کر دیں مناسب طریقے سے، لیکن جب آپ جائیں تو اس کا خیال رکھیں۔ ایک شخص نے مجھے، جتنے بھی لوگ یہاں آتے رہے نا بیان کرنے کے لیے، ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں، جو آپ چاہتے ہیں میں وہ بات کروں، ورنہ اکثر لوگ نہیں اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو جہاں بھی جائیں کم از کم اتنا ضرور ہو کہ آپ کے جانے سے اگر فائدہ نہ ہو تو نقصان نہ ہو۔ تو ایک تو میں یہ معلوم کر لیتا ہوں جن کے پاس بھی جانا ہوتا ہے ان کا رتبہ کیا ہے، کہاں سے تعلق ہے،
گاؤں کے لوگوں کے الگ ان کے رجحانات ہوتے ہیں، شہری الگ ہوتے ہیں، اور جانے سے پہلے صدقہ خیرات کر کے بھی جاتا ہوں، اس کا بھی اہتمام کرتا ہوں، اور جو اپنے دوست احباب ہوتے ہیں ان کو ہدیہ دے کر جاتا ہوں۔ ہدیہ اور صدقے میں تو فرق معلوم ہے؟ یہ جتنے میرے ساتھی یہاں ہیں نا جو میرے ساتھ پہرے دار محافظت میں، ان کو میں ہدیہ دیتا ہوں، صدقہ نہیں دیتا۔ ہدیہ کا ثواب صدقے سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا کیا حال ہے مولانا؟ اس دن آپ بیٹھے ہوئے تھے باہر، ٹھیک ہے نا بھی؟ دوسرا ہے کہ جس مقصد کے لیے میٹنگ ہوتی ہے اس پہ پوری مشاورت ہوتی ہے، اس پہ ہوم ورک ہوتا ہے، پوری اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، کس مقصد کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں اور اس سے ہم کیا ہمیں چاہیے اور ان کو ہم کیا مشورہ دیں، اور جب میٹنگ ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، پھر اس کا فالو اپ بھی ہونا چاہیے اس سے۔ یہ باقاعدہ پوری اس پہ محنت ہوتی ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہوتا ہے، نوافل بھی ہوتے ہیں، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے گفٹ بھی ہوتا ہے، ہوم ورک بھی ہوتا ہے، پھر اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے کہ جو ہم گفتگو کریں وہاں تو وہ گفتگو مؤثر ہو۔ جاتے وہاں چڑھائی شروع کر دیں، سخت باتیں شروع کر دیں تو یہ غلط طریقہ ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو تقریریں ہوتی ہیں، جو کہیں اجتماعی جب مجالس ہوتی ہیں، جب علماء کرام جاتے ہیں تو بالعموم یہ کہ وہاں ایک سے ایک بڑھ کر چڑھائی کرتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ سب سے زیادہ حق بولنے والے ہم ہیں، ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا بہت نقصان میں نے دیکھا ہے۔ تو وہاں جا کر جب بات کریں تو سلیقے سے بات کریں، اس کا خیال رکھیں کہ ان کو اور بھی کوئی کام ہوگا، آپ کے لیے جو وقت انہوں نے مقرر کیا ہے اس وقت سے زیادہ نہ لیا جائے۔ ایک میٹنگ تھی، بہت بڑی سطح کی میٹنگ تھی، وہ میں نے ہی کروائی تھی، تو میں علماء کرام کو لے کر گیا، تو 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی، تو وہ علماء کرام نے 7 گھنٹے تک لمبی، 7 گھنٹے تک، اور اس میں باہر سے وفود بھی ان کے آئے ہوئے تھے، ملاقاتیں بھی تھیں ان کی، اور بھی بہت ساری میٹنگ تھی، لیکن وہ شرم کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے تھے، تو وہ ان کے لوگ آ رہے تھے بیچ میں کہ ایک اور میٹنگ ہے، ایک اور میٹنگ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، علماء کرام کو میں کہہ نہیں سکتا۔ 7 گھنٹے تک، اور اس میں باہر سے وفود بھی ان کے آئے ہوئے تھے، ملاقاتیں بھی تھیں ان کی، اور بھی بہت ساری میٹنگ تھی، لیکن وہ شرم کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے تھے، تو وہ ان کے لوگ آ رہے تھے بیچ میں کہ ایک اور میٹنگ ہے، ایک اور میٹنگ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، علماء کرام کو میں کہہ نہیں سکتا۔